بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو تہمت کی سزا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ زرقائی شرح موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری رات غسل دینے لگیں۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2 4 7 بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر ہی چپک گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا اس کی ران پر۔ دن آ گیا، پھر ہاتھ چمڑا ہوا تھا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب وہ ہٹ ہی نہیں رہا۔ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگے چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا، نہیں، ہم اپنے مردے کو خراب نہیں کریں گے۔ 3 دن اور 3 رات اسی حالت میں گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح میں کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن گزر گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچتے ہی چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کی فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ ہیں تیرے پاس؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، تو پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزرتی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، جلاد کو بلاؤ اور اس کو 80 کوڑے مارو۔ پیارے دوستو، جلاد آ گیا اور اس نے اس کو کوڑے مارنا شروع کر دیا۔ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ جب پیارے دوستو 80 کوڑے پورے ہو گئے تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔
میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تہمت کبھی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی رسوائی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا گناہ بھگتنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، لائف سر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔